ساتھیوں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے ہی چینل AR ڈیجیٹل پر۔ اردو میں سفر نامہ کا آغاز۔ سفر نامہ اردو نثر کی ایک غیر افسانوی اصناف میں نہ صرف اہم صنف ہے بلکہ خاصی قدیم ہے یعنی پرانی ہے۔ نقل مکانی یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا عمل سفر کہلاتا ہے۔ سفر نامے کے لیے کوئی خاص تکنیک، خاص ہیئت یا اسلوب وضع نہیں کیا گیا۔ اردو میں سفر نامے کی ابتدا اور اس کا ارتقاء اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اردو نثر 18ویں صدی میں کافی ترقی کی، مگر صدی کی ابتدا میں فارسی کا اتنا غلبہ تھا کہ اردو میں نثر لکھنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابتدائی سفر نامے بھی فارسی میں ہی لکھے گئے، جیسے شیخ اعتصام الدین اور مرزا ابو طالب اصفہانی کے سفر نامے۔ بعد میں ان میں سے اکثر کا ترجمہ اردو میں ہوا، لیکن پہلے فارسی میں لکھے گئے۔ ہندوستان میں انگریزوں کا زور بڑھنے کے ساتھ ساتھ برطانوی اور دوسرے یورپی ممالک کے قصے کہانیاں یہاں کے لوگوں تک زیادہ پہنچنے لگی اور لوگوں کے دلوں میں ان ممالک کے سفر کا شوق بڑھنے لگا۔ لہذا ابتدائی اردو اور فارسی سفر نامے لندن اور مغربی ممالک کے سفر پر مشتمل ہے۔ اب تک یہ باقاعدہ اردو سفر ناموں کی فہرست کافی طویل ہے، جس میں اولیت کا شرف یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامے تاریخ یوسفی معروف بعجائبات فرنگ کو حاصل ہے۔ یوسف خان کمبل پوش نے 1837 عیسوی میں انگلستان کا سفر کیا۔ یہ سفر نامہ اسی سفر کی روداد ہے۔ عجائبات فرنگ کی یہی خوبی نہیں کہ وہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے، بلکہ زبان و بیان کی صفائی، بے ساختگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ یہ سفر نامہ پہلی بار پنڈت دھرم نارائن کے زیر اہتمام سن 1847 عیسوی میں دہلی سے شائع ہوا، پھر تحسین فراقی نے دوبارہ ترتیب دے کر 1983 عیسوی میں لاہور سے شائع کیا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سے میں نے آپ کے لیے لایا ہے، اسٹار مارک لگا لیجیے اس کو۔ کمبل پوش کا اصلی وطن حیدرآباد، مگر 1828 میں وہ لکھنؤ آ کر بس گئے۔ وہاں وہ نصیر الدین حیدر کے دربار سے وابستہ تھے اور نواب سے اجازت لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے۔ کمبل پوش انگلستان کی ہر چیز سے بہت زیادہ مرعوب نظر آتے، اسے ہو بہو بیان کر دیتے ہیں، واقعات کا انتخاب نہیں کرتے۔ یہ صداقت اور حقیقت نگاری اس سفر نامے کو اہم بنا دے۔ اردو کے قدیم سفر ناموں میں نواب کریم خان کا سیاحت نامہ بھی کافی اہم ہے۔ کریم خان کمبل پوش کے ہم عصر تھے۔ وہ بہادر شاہ ظفر کے سفیر کی حیثیت سے جھجر کے مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں لندن گئے اور دسمبر 1840 عیسوی سے نومبر 1841 عیسوی تک وہاں مقیم رہے۔ کریم خان جھجر کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دوران سفر یا دوران قیام انگلستان میں جو کچھ دیکھتے یا محسوس کرتے اسے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے، اس لیے اس کے بیان کی صداقت مسلم ہے۔